اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آتے رہے۔ حضور آخری پیغمبر بن کر آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی کی نبوت نہیں چلے گی، صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت تا حشر چلے گی۔ میرے دوستو، اب ایک سوال اٹھتا ہے، کیا حضور کے بعد نبی تو کوئی نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی ولی بن سکتا ہے؟ اور جیسے مرد ولی بن سکتے ہیں، مردوں میں سے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ جنید بغدادی کا نام سر فہرست ہے، عبداللہ بن مبارک کا نام سر فہرست ہے، اویس قرنی کا نام سر فہرست ہے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا میں سے گزرے ہیں۔ اور ابراہیم بن ادھم کا نام بھی نمایاں ہے، ہر کوئی ان کو جانتا ہے، ان کی تاریخ کو پڑھتا ہے اور ان کی ولایت کے تذکرے کرتا ہے۔ اور کیا کوئی عورت بھی ولی بن سکتی ہے؟ کسی عورت کو بھی ولایت مل سکتی ہے؟ اب میرے دوستو، قرآن عظیم الشان کا اگر مطالعہ کیا جائے، اگر قرآن کو پڑھا جائے، تو قرآن میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ عورت کو ولایت مل سکتی ہے۔ عورتیں بھی ولی تھیں، عورتیں بھی برگزیدہ اور ولایت کے درجے پر فیض تھیں، اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ان کو حزن و ملال ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی۔ اب اس کے اندر یعنی نہ کسی مرد کی تخصیص ہے اور نہ کسی عورت کی تخصیص ہے، بلکہ دونوں مراد ہیں۔ عورت بھی مراد ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مرد ولی ہوگا، مرد اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوگا، تو میدان محشر میں اس کو بھی کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، اس کو کسی چیز کی فکر اور کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، بلکہ خوش و خرم اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر جنت اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو اسی طرح اگر عورت ولیہ ہے، اگر عورت اعمال صالحہ والی ہے، اگر عورت اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے، فرما بردار ہے، تو اس کو بھی میدان محشر کے دن کسی قسم کی کوئی تنگی اور تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جیسے مردوں میں بزرگ تھے، جیسے مردوں میں ولایت جاری تھی، مرد اللہ کے ولی تھے، ایسے عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھیں۔ جیسے دیکھ لیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھیں، یہ بہت بڑی شخصیات تھیں، ان کا نام دنیا جانتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی یعنی ان کے اوپر حال طاری ہو چکا تھا کہ ایک ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے جا رہی تھی اور ایک ہاتھ میں پانی لیے ہوئے جا رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ رابعہ بصریہ تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آگ کے ذریعے سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی اور پانی کے ذریعے سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں گی۔ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں صرف جنت میں جانے کے لیے اور برائیوں سے بچتے ہیں صرف جہنم سے بچنے کے لیے، تو لوگ یہ جنت اور جہنم کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں، نیک اعمال کو کرتے ہیں، اس لیے میں جنت کو بھی آگ لگا دیتی ہوں، جہنم کو بھی بجھا دیتی ہوں، تاکہ یہ چیزیں نہ رہیں، لوگ صرف اور صرف اللہ کی خالصتاً عبادت کریں۔ اللہ کے لیے نیک اعمال کون کرے گا؟ اللہ کے لیے گناہوں سے کون بچے گا؟ میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اللہ کے لیے خالصتاً اعمال کریں، مخلص ہو کر، فرما بردار ہو کر، یکتا ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے نیک اعمال کریں، کوئی اور چیز کے لیے، مخلوق کے لیے نیک اعمال یا برائیوں سے نہ بچیں۔ میرے دوستو دیکھیں کتنی بڑی ولیہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بلند مقام عطا فرمایا تھا، ان کے اوپر حال طاری ہو جاتا تھا۔ اگر
عورتوں میں سے اور دیکھا جائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ولیہ تھیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد گزار تھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد گزار تھیں، اللہ کی فرما بردار تھیں۔ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو دیکھا جائے کہ جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی تو یہ ماں باپ کے گھر چلی گئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھ گئیں اور اللہ سے مناجات کرنے لگیں کہ جب تک میری لیے برات کا اعلان نہیں ہوتا، میری صفائی کا اعلان نہیں ہوتا، اس وقت تک میں مصلی پہ بیٹھی رہوں گی۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیں گے۔ اتنی اللہ کی ولیہ تھیں، اتنی اللہ سے ان کا تعلق مضبوط تھا کہ دعائیں کرتے کرتے اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر ان کی برات بھی نازل فرما لی اور قرآن کے اندر ان کی صفائی بھی دے دی۔ دیکھیں کسی کی صفائی بچے نے دی، کسی پہ تہمت لگی تو صفائی کسی لڑکے نے دی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو اللہ نے خود صفائی دی، اللہ وکیل بن کر خود آیا، خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے اللہ نے قرآن عظیم الشان اتار دیا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میرے خیال میں تھا اللہ تعالیٰ معنوی طور پر وحی نازل فرما دیں گے، میری صفائی کا حکم نازل فرما دیں گے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے اللہ قرآن نازل فرمائیں گے اور قرآن کی تا قیامت پڑھا جائے گا اور تا قیامت میری صفات کے، میری عظمت کے ڈنک کے بجتے رہیں گے، میری صفات کا تذکرہ ہر قاری کی زبان پر ہوتا رہے گا۔ تو میرے دوستو کتنی ولیہ تھیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام دیا تھا کہ اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ نے ان کی صفائی بھی خود دی، وکیل بھی خود بنا، گواہی بھی خود دی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ولایت کا دروازہ ہر ایک کے لیے جاری ہے، عورت بھی نیک عمال کرے ولی بن سکتی ہے، مرد بھی نیک عمال کرے تو ولی بن سکتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گھروں کی خواتین کو ولیہ بنائے اور تمام مردوں کو ولی بنائے، تمام کو اپنا یعنی فرما بردار بنائے اور پارسا بنائے اور بزرگی کے صحیح معنی طریقے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں اور دوستوں کو اس کا لنک بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔